السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر القرآن کورس کے لیے بنت اشرف چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ الہ میں چوتھے اور چھٹے عنوان کے متعلق آیات قرآنیہ پڑھ رہے ہیں۔ انہم قالوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، جب انہیں لا الہ الا اللہ کہا جاتا تو اکڑتے اور کہتے تھے کہ کیا ہم ایک شاعر پاگل کے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ جل شانہ کو ماننے کے بعد جب ان کے معبودوں کی نفی کی جاتی تھی تو سرکشی کرتے اور کہتے تھے کہ یہ پاگل ہو چکا ہے، اور لوگوں کو اپنے شاعرانہ کلام سے تابع کر لیتا ہے۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَٰذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ، اور اس پر تعجب کرنے لگے کہ ان کے پاس انہی میں سے ڈرانے والا آ گیا۔ تو کافروں نے کہا کہ یہ جادوگر اور جھوٹا ہے، کیا اس نے ایک ہی معبود مان رکھا ہے؟ یہ ایک بڑے تعجب کی بات ہے۔ اور چل کھڑے ہوئے کئی سرداران میں سے کہ چلو اور جمے رہو اپنے معبودوں پر، بے شک اس بات میں کچھ غرض ہے، ہم نے اس پچھلے دین میں تو یہ نہیں سنا، یہ تو ایک من گھڑت بات ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ معبودان باطلہ کی نفی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ساحر اور کذاب کہتے تھے، یعنی جب اس مسئلہ کو منوانے کے لیے اللہ کریم معجزات، شق قمر وغیرہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ظاہر فرماتے تو کہتے تھے کہ ساحر و کذاب ہے، نیز یہ بھی کہتے کہ معاذ اللہ بے دین ہے، اس نے نیا دین نکالا ہے، صحیح دین یہی ہے کہ اپنے معبودوں پر قائم رہو۔ بخاری شریف میں آیا ہے کہ کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یہ کہتے تھے، یسبُّ آلہتنا، ہمارے معبودوں کو گالیاں دیتا ہے، حالانکہ گالی دینا تو نبی کریم کی شان ہی سے بالکل بعید ہے، لیکن وہ اپنے معبودان باطلہ کی معبودیت کی نفی ہی کو وہ گالی سمجھتے تھے۔ اسی طرح عنوان رابع، انبیاء کرام کے زمانے میں مشرک لوگ اللہ تعالیٰ کو ایک مان کر دوسروں کو الہ یعنی معبود مانتے تھے۔ بہرحال وہ بھی ایک خدا کے قائل تھے اور اللہ کے سوا دوسروں کو معبود کہتے تھے۔ تمام انبیاء علیہم السلام کو ان کے معبودوں کی معبودیت کی نفی کے لیے مبعوث کیا گیا۔ تمام انبیاء علیہ السلام کے متعلق اجمالاً بیان کیا گیا ہے قرآن مجید میں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، آپ سے پہلے بھی ہر پیغمبر کی طرف یہی وحی کرتے رہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری ہی عبادت کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام پیغمبر غیر اللہ کی معبودیت کی نفی کے لیے آئے تھے۔ اکثر انبیاء علیہ السلام کے متعلق تفصیلی آیات بیان کی گئی ہیں، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ،
ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو آپ نے کہا اے میری قوم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا اور کوئی معبود نہیں۔ اس کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا تھا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَلَا يَعُوقَ وَنَسْرًا، اور قوم نے کہا کہ اپنے معبودوں کو اور ود اور سوا، یغوث، یعوق اور نصر کو ہرگز نہ چھوڑو۔ اس سے معلوم ہوا کہ انہوں نے اللہ جل شانہ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے تھے۔ ان کے خود ساختہ معبودوں کو نہ ماننے کی وجہ سے انہوں نے نوح علیہ السلام کو گمراہ کہا۔ وقال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبین، نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے کہا ہم تجھے کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ، اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ آپ نے کہا اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، سو کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو اس کے جواب میں قوم نے کہا اے ہود تو کوئی بات صاف کر لے کہ ہمارے پاس نہیں آیا، اور ہم تیرے کہنے سے اپنے ٹھاکروں یعنی معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے، اور ہم تجھے ماننے کے نہیں، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں جادو کر دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس مسئلہ توحید کی وجہ سے قوم نے حضرت ہود علیہ السلام سے کہا کہ ہم تیرے کہنے پر اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے، بلکہ اس قسم کی باتیں وہ شخص کرتا ہے جس کے ہوش ٹھکانے نہ ہو، لہٰذا تیرے بھی ہوش اور حواس خراب ہو چکے ہیں، معاذ اللہ تجھ پر ہمارے معبودوں کی مار پڑ چکی ہے۔ تو انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے پھیر دے؟ اگر تو سچا ہے تو ہم پر وہ عذاب جس کا تو وعدہ کرتا ہے لے آ۔ پھر انہوں نے کہا تو اس لیے ہمارے ہاں آیا ہے کہ ہم ایک ہی اللہ کی عبادت کریں اور جن معبودوں کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے چھوڑ دیں، بس اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس وہ عذاب لے آ جس کا تو وعدہ کرتا ہے۔ اور اسی طرح جب صالح علیہ السلام نے دعوت دی وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اور قوم سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ نے کہا اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ انہوں نے بھی کچھ ایسے ہی جوابات دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو پکارا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، اور کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے، بے شک وہ بہت ہی سچے نبی تھے۔ جب اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے باپ تو ان کی عبادت کیوں کرتا ہے جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں اور نہ تیرے کچھ کام ہی آ سکتے ہیں۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ تو ان کی عبادت کیوں کرتا ہے جو تیری بات بھی نہیں سن سکتے اور تجھ سے کوئی تکلیف بھی دور نہیں کر سکتے۔ حاصل یہ ہوا کہ نہ عالم الغیب ہیں، نہ حاضر ناظر ہیں، اور نہ ہی نفع نقصان کے مالک ہیں۔ اس پر ایک لمبی بحث ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کی اور جواباً اس نے جوابات دیے۔ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔